ابھی آپ کو دکھاتے ہیں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پشاور میں طلبہ سے خطاب کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج ایڈورڈ کالج میں پرنسپل صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ ایک منٹ خاموشی ایک منٹ تھوڑی خاموشی۔ میں دور سے آیا ہوں آپ سے آج بات کرنے کے لیے، تو آپ نے مجھے پتا ہے کہ آپ کو دو سپیکرز کی بڑی انتظار ہے، ایک میلو اور ایک ڈیزل۔ بس اچھا، ایڈورڈز کالج اور نوجوان فیکلٹی ٹیچرز، دیکھیں آپ نے اب بڑے آرام سے اور اطمینان سے میری بات سن لی ہے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ نعرے بھی لگائیں گے۔ اچھا دیکھیں، نمبر 1 چیز، سب پلیز سنیں۔ نمبر 1، جو ملک کی یونیورسٹیز اور کالجز ہوتے ہیں، یہ غور سے سننی ہے میری بات آپ نے۔ جو ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ، وہ ہمیشہ اس ملک کی پریمیئر انسٹیٹیوشنز میں بنی جاتی ہے۔ آکسفورڈ اور کیمبرج صدیوں تک انگلینڈ کی پولیٹیکل لیڈرشپ، ہر قسم کی لیڈرشپ 2 یونیورسٹی سے نکلتی تھی، آکسفورڈ اور کیمبرج سے۔ جتنی بہتر تعلیم اتنے بہتر لیڈر۔ سو میں آج آپ کو لیڈرشپ کے اوپر بات کرنے آیا ہوں۔ سب سے پہلے لیڈرشپ آپ کو یاد رکھنا ہوگا، ابھی نہیں کہ جو دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا لیڈر نہ کبھی آیا ہے نہ آ سکتا اس سے زیادہ، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کبھی بھی ایک کتاب ہے انگریزی کی، 100 گریٹسٹ مین۔ جو کتاب ہے 100 گریٹسٹ مین، ایک پتہ نہیں ہارٹ اس کا نام ہے، اسے کتاب لکھی ہوئی ہے، اس میں نمبر 1 جو دنیا کی تاریخ کا وہ کہتا ہے سب سے گریٹ آدمی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور وہ کیوں تھے؟ اب میں دیکھیں آپ فیوچر لیڈرز ہیں، اور میں آپ کو بیسک لیڈرشپ کی کوالٹیز دینا چاہتا ہوں۔ اور آپ نے ابھی نعرے نہیں مارنے، کیونکہ یہ تو جلسہ ہو گیا۔ میں تو سوچا تھا کہ میں آپ کو تربیت کر کے جاؤں گا یہاں سے۔ تو دیکھیں، سنیں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز مدینہ کے اندر کی، وہ تھی رول آف لا، قانون کی بالادستی، انصاف، عدل۔ یہ بنیاد رکھی تھی اس معاشرے کی جس نے چند ہی سالوں کے اندر 2 سپر پاورز کو، رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر کو گرا کے کئی 100 سال تک
مسلمان دنیا کی سپر پاور رہے اور انہوں نے دنیا کی امامت کی، تو اس کی جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ رول آف لا پہ تھی. اور رول آف لا میں آپ کو سمجھا دوں گا کیا ہوتا ہے. رول آف لا ہوتا ہے جو انسان کو، انسان کے معاشرے کو اور جانوروں کے معاشرے کو فرق کرتا ہے. جانوروں کے معاشرے میں رول آف لا نہیں ہوتا. مائٹ از رائٹ، جس کی طاقت وہ قانون کے اوپر، اور کمزور کے لیے کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی. جانوروں کے معاشرے میں، انسانوں کے معاشرے میں ہمیشہ قانون کے نیچے سب ہوتے ہیں، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہوتا. تو جب ایک قریش کی لڑکی نے چوری کی اور وہ لوگ آ گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ وہ قریش کی لڑکی ہے، اس کو سزا نہ دیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو اس کو بھی میں سزا دیتا. کوئی قانون کے اوپر نہیں. اور پھر ایڈورڈز کالج، پھر سیکنڈ چیز یہ یاد رکھیں کہ ڈفرنس بٹوین اے civilized society and a barbaric society is one. جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں. جب ایک کمزور چوری کرتا تھا تو وہ جیل میں، لیکن جب طاقتور چوری کرتا تھا تو اس کو پکڑا نہیں جاتا تھا. اچھا سنیں، تو جب یہ سن لے کہ آج دنیا کے اندر جو ہمارے نبی نے 1500 سال پہلے کہا تھا، آج ایک یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل، اس کے نیچے ایک پینل جس کو کہتے ہیں فیکٹ آئی پینل، اس کی ڈیوٹی لگی کہ دنیا میں بتائیں کہ کیوں امیر اور غریب ملکوں کے بیچ میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں. اس پینل کو کہا کہ ریسرچ کرو کہ غریب ملک کیوں غریب ہوتے جا رہے ہیں اور امیر ملک کیوں امیر ہوتے جا رہے ہیں. تو پینل کی فائنڈنگ یہ تھی کہ غریب ملک اس لیے غریب ہو رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ وسائل کی کمی ہے، اس لیے غریب ہو رہے ہیں کہ وہاں کے جو رولنگ ایلیٹ، ان کی قیادت، ان کے پیسے والے لوگ ایلیٹ، وہ ان کے ملک سے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر بھیجتے ہیں، آف شور اکاؤنٹس پہ بھیجتے ہیں، اور ان کا قانون کو پکڑتا نہیں ہے. اور جب طاقتور یا پرائم منسٹر یا اس کے منسٹر جب وہ ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر بھیجتے ہیں، ملک کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، ملک مقروض ہو جاتا ہے، اس ملک میں غربت ہو جاتی ہے. تو اب ذرا سنیں، ابھی ایک پاکستان ساری قوم کے سامنے آج، ایڈورڈز کالج سنو، ساری قوم کے سامنے آج ہمارے جو آنے والے دنوں میں تباہی کا راستہ ہے وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ بڑے بڑے ڈاکو جو چوری کر کے اس ملک کا پیسہ باہر لے گئے تھے، ان کے کیسز ختم کیے گئے. مے فیئر کی اپارٹمنٹس جو پیناما پیپرز کے اندر پکڑی گئی تھیں، اربوں روپے کی، لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں جو 4 اپارٹمنٹس، جس کے اوپر جب مریم سے پوچھا گیا تو اس نے کہا میرے پاس لندن تو چھوڑے پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اور جب پیناما میں اپارٹمنٹس پکڑی گئی
تو اس کا بھائی حسین کہتا الحمدللہ یہ ہماری اپارٹمنٹ سے اور مریم اس کی مالکہ ہے۔ آج ہمارے پاکستان میں عدالت میں اس کو بری کر دیا۔ اب آج ہم سارے سوال پوچھ رہے ہیں، اور یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ ذرا غور سے سنیں، ایک منٹ خاموشی، یہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آپ کا مستقبل تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اگر یہ اسی طرح سارے بڑے بڑے ڈاکوؤں کے کرپشن کے کیسز اربوں روپے کے معاف ہوتے رہے تو آپ کا مستقبل ہے؟ کوئی مستقبل نہیں ہے اس ملک میں۔ میں اس لیے آج آپ اپنے یوتھ کے سامنے آیا ہوں، اپنے نوجوانوں کے سامنے، کہ آپ جدھر آج پاکستان کھڑا ہے، سنو، جدھر آج پاکستان کھڑا ہے، پہلے چوری کر کے پیسہ باہر لے جاؤ، 10 سال ملک کو لوٹو، 4 گنا قرضہ ملک کے اوپر چڑھا دو اور پھر لوٹو۔ کسی بھی ملک میں جب یہ ہوتا ہے کوئی مستقبل نہیں ہے اس ملک کا، کیونکہ ملک مقروض ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ ان کے بچے اربوں پتی بن جاتے ہیں۔ اب انہوں نے جو NRO لیا، یہ سنے ایڈورڈز کالج، 1100 ارب روپیہ، 1100 ارب روپیہ جو اس قوم کا چوری ہوا تھا وہ معاف ہو رہا ہے، وہ سب معاف ہو رہا ہے۔ چند سو لوگوں کی جیب میں 1100 ارب روپیہ چوری کا جائے گا، اور قوم آج پاکستان کی بدترین مہنگائی میں ڈوب رہی ہے۔ قوم نیچے جا رہی ہے، قرضوں میں ڈوب رہی ہے، مہنگائی میں ڈوب رہی ہے، اکانومی نیچے جا رہی ہے، اور یہ تھوڑے سے لوگ 1100 ارب روپیہ ان کی جیب میں گیا۔ اس لیے میرے پاکستان کے نوجوانوں سن لو، اسٹوڈنٹس، آپ کا مستقبل اگر یہ ہوتا رہا، اس ملک میں قانون انہوں نے کیا بنایا ہے، یہ سنیں ذرا، 2 چینجز کیا انہوں نے قانون کے اندر۔ ایک چینج کیا ہے کہ کوئی باہر سے انفارمیشن آئے، مثلا کسی کا پیسہ باہر پڑا ہو چوری کا، اور باہر سے پیسہ آئے تو وہ ایڈمیسیبل نہیں ہے۔ اس کا مطلب کوئی انفارمیشن باہر سے آئے، انہوں نے قانون پاس اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا ہے، یہ وہ ایڈمیسیبل نہیں ہے۔ اور دوسرا، ساری دنیا میں وائٹ کالر کرائم پکڑنے کے لیے، اگر میں گورنمنٹ میں ہوں، میرے ساتھ کالر کرائم پکڑنے کے لیے اگر میں گورنمنٹ میں ہوں، میرے ساتھے میری آمدنی سے بہت بڑھ گئے ہیں، تو میری ذمہ داری ہوتی ہے بتائے کہ کدھر سے پیسہ آیا۔ انہوں نے وہ قانون چینج کر دیا۔ اب ان کو پتہ ہے کہ یہ سارے جو 4 ایڈورڈز کالج، میں یہ چاہتا ہوں یہ اپنے ذہن میں ڈال لو، جب بھی کوئی کہے نا کہ میں سیاسی نہیں ہوں، جب بھی وہ کوئی کہے کہ میں غیر سیاسی ہوں، تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جانور غیر سیاسی ہوتا ہے، شیر آ کے ایک ہرن کو پکڑ لیتا ہے، باقی ہزاروں ہرن ہوتے ہیں، کیونکہ غیر سیاسی ہوتے ہیں اپنی جان بچا کے بھاگ جاتے ہیں۔ سیاسی کا مطلب، ایڈورڈز کالج سنو، بہت بڑا اسکالر تھا گریک، ایرسٹاٹل، 2500 سال پہلے وہ کہتا ہے کہ اگر معاشرے میں ظلم اور ناانصافی ہو تو سب اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، اس کے خلاف جہاد کریں گے اور پولیٹیکل ہوں گے، مقابلہ کریں گے ظلم اور ناانصافی کا۔ اس کے بعد ہمارے اللہ نے قرآن میں ہمارے لیے جہاد فرض کی۔ جہاد کیا ہے؟ ظلم کا مقابلہ کرنا، ناانصافی کا مقابلہ کرنا۔ جو معاشرہ
ظلم اور ناانصافی کے خلاف نہیں کھڑا ہوتا، اس معاشرے میں اور بھیڑ بکریوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ حکم ہے اوپر والے کا کہ اس طرح کی جب ناانصافی ہو تو سب شہری اس کے سامنے کھڑے ہوں، اور جب آپ ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں ظلم ختم ہو جاتا ہے۔ جب ظلم کے سامنے سر جھکاتے ہیں معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اور میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ایڈورڈ کالج میں سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ سیمینار تھا لیکن اب تو یہ جلسہ ہو گیا ہے۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ طاقتور اور کمزور کے لیے الگ قانون ہو تو وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی ہے۔ انسانوں کے معاشرے میں سب قانون کے نیچے ہوتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ جس ملک میں انصاف نہیں ہوتا وہاں غربت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آنے والے دنوں میں تباہی کا راستہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ بڑے بڑے ڈاکو ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے گئے ہیں۔ عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پاکستانیوں کو پیغام ہے کہ ڈاکے مارے جا رہے ہیں، ان کو روکنا آپ کا کام ہے۔ پچھلے 5 مہینے میں جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے روپیہ 33% گرا ہے۔ یعنی اگر آپ کے بینک میں 100 روپیہ تھا تو وہ صرف 67 روپیہ رہ گیا، اور اگر آپ کے پیسے باہر پڑے تھے ڈالرز میں اور لنڈن میں اور آف شور اکاؤنٹس میں تو پاکستان کے لحاظ سے 33% آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے۔ تو یہاں لوگوں کی دولت میں کمی، ادھر اضافہ۔ جو بھی مشکلات ظلم اس معاشرے پہ ہوتے رہیں گے ہم ذمہ دار ہیں اس کے۔ تو اس لیے آج سب کے ایڈورڈ کالج یہ یاد رکھنا، آج میں جو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں ساری قوم کو تیار کر رہا ہوں، کال دے رہا ہوں اس امپورٹڈ کرپٹ حکومت کے خلاف۔ مجھے اگر اکیلے بھی نکلنا پڑے میں ان کے خلاف نکلوں گا۔ نہ مجھے اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے کسی چیز کا خوف نہیں، نہ مجھے جیل کا خوف ہے، نہ مجھے اپنی جان کی قربان کرنے کا خوف ہے، قوم کو بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا جب اللہ سے آپ دعویٰ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کہ نہیں ہے کوئی سوا اللہ کے، کوئی خدا اللہ کے سوا نہیں ہے، کسی کے سامنے نہیں جھکتے سوائے اللہ کے، آپ کے اللہ خوف دور کر دیتا ہے۔ تو میں اپنی قوم کو بھی آج تیار کر رہا ہوں کہ میں کسی صورت میں اپنی قوم کو تیار کروں گا، انشاءاللہ اس کے بعد کوئی واپسی نہیں ہوگی۔ اچھا، آخر میں ایڈورڈ کالج میں حکم دیتا ہے امر بالمعروف۔ کیسے کھڑے ہو گئے ہو؟ تمہارا ایک بڑا لیڈر تھا نواز شریف کے، آپ نے اور آپ نے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ظلم کا مقابلہ کرنا ہے، ہمیشہ آپ نے اچھائی کے ساتھ امر بالمعروف، اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور برائی کے خلاف جہاد کرنی ہے۔ پاکستان زندہ